السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ان میں سے 2 مومن اور 2 کافر۔ مومن بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ ہیں، اور کافر بادشاہ بخت نصر اور نمرود بن کنعان۔ ان کے علاوہ پوری دنیا پر کسی نے حکومت نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود بن کنعان کے زمانے میں ہوئی۔ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ بابل اس کا دارالخلفہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ ولد الزنا یعنی حرامی تھا، زنا سے پیدا ہوا، اور اس کی ماں نے زنا کرا لیا جس سے نمرود پیدا ہوا تھا۔ سلطنت کا کوئی وارث پیدا نہ ہوگا تو بادشاہت ختم ہو جائے گی، لیکن یہ حرامی لڑکا بڑا ہو کر بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے، نمرود کے دروازے پر ایک درخت تھا جس کا سایہ بالکل نہ تھا۔ یہ جب ایک شخص اس کے نیچے آتا اس کے لائق سایہ ہو جاتا، دوسرا آتا تو 2 کے لائق ہو جاتا۔ غرض 1 لاکھ تک آدمی اس کے سائے میں رہ سکتے، اور جہاں 1 لاکھ سے 1 بھی زیادہ ہوا سب دھوپ میں۔ اسی نمرود کا ایک حوض تھا۔ صبح کو لوگ آتے، کوئی اس میں پیالہ بھر کر دودھ ڈالتا، کوئی شربت، کوئی شہد، جس کو جو پسند آتا، یہاں تک کہ وہ بھر جاتا اور سب چیزیں خلط ہو یعنی آپس میں مل جاتی۔ اب جس کو حاجت ہوتی پیالہ ڈالتا، جو شے جس نے ڈالی ہوتی وہی اس کے جام میں آ جاتی۔ یہ کافر اور بھی کیسے بڑے کافر کا استدراج تھا۔ یہ خدائی کا بھی دعویٰ دار تھا، لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کراتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے۔ ایک دن کاہنوں اور نجومیوں نے اسے بتایا کہ اس سال تیرے شہر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اہل زمین کے دین کو بدل دے گا، تیری ہلاکت ہوگی اور تیرا ملک تیرے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کاہنوں نے یہ بات سابقہ انبیاء علیہ السلام کی کتب میں پڑھی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ نمرود نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک مینڈا اس کے پاس آیا اور اس کے تخت کو اپنے سینگوں سے توڑ پھوڑ دیا، یا اس نے صبح مبعرین خواب کے تعبیر بتانے والوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے اسے بتایا کہ 1 سال ایک فرزند ایسا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا سبب بنے گا۔ علامہ سعدی نے کہا کہ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے، اور اسے شدید خوف پیدا ہو گیا۔ نمرود نے صبح کو دربار میں نجومی اور کاہنوں کو بلایا اور ان سے اس بارے میں سوال کیا، تو کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ اس سال ایک فرزند ایسا پیدا ہوگا جو تیری اور تیری بادشاہی کی ہلاکت کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا، اور اس نے یہ حکم دیا کہ میرے شہر میں اس سال جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے، اور مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ ہر 10 عورتوں پر ایک مرد مقرر کر دیا۔ جب عورتوں کو حیض آتا تو عورت اپنے شوہر کے پاس جا سکتی تھی، کیونکہ یہ لوگ بھی حیض میں مجامت نہیں کرتے تھے۔ جب پاکی کے دن ہوتے تو میاں بیوی کے درمیان جدائی کر دی جاتی۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے والد آئے تو انہوں نے اپنی زوجہ کو طاہر کی حالت میں پایا، عمل زوجت کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے صلب اطہر سے اپنی والدہ کے وطن اطہر میں تشریف لے آئے۔ جب حضرت ابراہیم اپنی والدہ کے وطن اطہر میں تشریف لے آئے تو نجومیوں نے حساب لگا کر نمرود کو بتایا کہ جس بچے کے بارے میں بتایا تھا وہ تو اپنی ماں کے وطن میں آ گیا ہے، مطلب یہ کہ تمہارے یہ سارے انتظامات دھرے کے دھرے رہ گئے۔ نمرود نے اور تیزی کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ نمرود نے ہر عمل والی عورت کو ایک گاؤں میں بھجوا دیا تاکہ بچے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے، اور ادھر قیدی رہتی، مگر حضرت ابراہیم کی والدہ کے حمل کا کسی کو پتہ نہ چلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب ہوا تو ان کی والدہ شہر سے باہر ایک پہاڑ کی غار میں چلی گئی، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ پھر غار کا منہ بند کر کے واپس آ گئیں، پھر وقتاً فوقتاً ان کو چھپ کر وہاں دودھ پلاتی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم کی والدہ کافی دنوں بعد غار میں گئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ بیٹا زندہ ہے اور انگوٹھا چوس رہا ہے۔ خوش ہوئی اور یہی سمجھی کہ اسے انگوٹھا چوسنے سے رزق مل رہا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل آئے اور حضرت
ابراہیم علیہ السلام کا اپنا انگوٹھا ان کے منہ میں ڈال دیا۔ آپ علیہ السلام اسے چوستے تھے تو اس کا دودھ نکلتا، آپ کی شہادت کی انگلی آپ کے منہ میں ڈال دی، اسے چوستے تو شہد نکلتا۔ اس طرح آپ کی پرورش ہوتی رہی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش اس غار میں اس طرح ہوتی رہی کہ آپ کو ایک انگلی سے پانی، ایک انگلی سے دودھ اور ایک انگلی سے شہد، ایک سے کھجوریں اور ایک سے گھی ملتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پرورش بڑی تیزی سے ہوئی، دنوں میں مہینوں کی اور مہینوں میں سالوں کی پرورش ہوئی۔ ایک قول کے مطابق 15 مہینوں سے زیادہ غار میں نہیں ٹھہرے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، بعض کا قول ہے کہ 13 برس، اور بعض نے تحریر فرمایا کہ 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ تو دوستو، یہ واقعہ آپ کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔